اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہمیں یہ محرم کا مہینہ نصیب ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 ان میں سے ایک ہے، اور اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ اسی مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں یوم عاشورہ بھی آتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ عاشورہ والے دن یعنی 10ویں محرم کو یہودی جو ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ بھئی اس روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو یہودی جو ہے وہ اس کو یوم تشکر منایا کرتے تھے، اور تشکر کے اندر وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے، اور آپ نے صحابہ کو اس کے اوپر تلقین کی کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھیں، اور آپ نے اس کے ساتھ مزید یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم یہود و نصارہ سے مختلف ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک مستقل اصول ہے کہ ہم کسی بھی مذہبی چیزوں میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرتے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے اور رکھنا بھی چاہیے، اور یوم تشکر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہود و نصارہ سے فرق ہونے کے لیے ہم ایک دن اس میں مزید اس کا اضافہ کر دیں گے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انشاءاللہ الرحمن محرم میں روزہ رکھیں تو 9ویں 10ویں کا رکھ لیں، یا اگر 9ویں کا رکھنا ممکن نہ ہو تو 10ویں 11ویں کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں آپ کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس ایک دن کا روزہ جو ہے، یہ جو عاشورے کا روزہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ 1 سال کے آپ کے صغیرہ گناہ، اس سے مراد ہے کبیرہ کے لیے انسان کو باقاعدہ طور پر توبہ کرنی چاہیے اور ان سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن جتنے چھوٹے موٹے غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ان کو دور فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اب ایک معاملہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ غور طلب ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو انسان کے خون کو گرما دیتے ہیں، جو ایسے واقعات ہیں جو کہ انسان کو افسردہ بھی بہت کرتے ہیں۔ ان میں سے یہی محرم کے اندر جو کربلا کا واقعہ ہے اس کا بھی اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان، مسلمان نہیں کہہ رہا، کوئی بھی انسان جس کے سینے میں دل ہو اور وہ یہ واقعہ ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ پڑھے سنے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل لرز نہ جائے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حق بات کے لیے آگے نکلے، حق بات کے لیے آگے بڑھے، اور خاص طور پر جب وہ نواسۂ رسول ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنا سر رکھا کرتے تھے، جو آپ کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر جو جنت کے جو سردار نوجوان ہیں ان میں سے حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما، تو اتنی ساری بشارتیں سننے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں وہ جذبات نہ ہیں۔ اور جب بھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور یہ واقعات پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو اختلاف کا باعث نہیں بنانا چاہیے، اس واقعے کو آپس میں لڑنے کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اصولی طور پر بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بھی تمام اہل بیت ہیں ان پر یہ کہنا کہ وہ ہمارے، ان پر نہ صرف یہ بات کہ ان پر ایمان ہونا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کو ان سے محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کو ذرا جا کے چیک کریں کہ میرا ایمان باقی رہا بھی ہے یا نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام بھی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، جن کے ذریعے وہ تمام معاملات ہم تک پہنچے، جس کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہمارا اسلام جو ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما چکے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں مل گئیں، پھر وہ تمام صحابہ جو کہ جنگ بدر میں تھے،
ان کو جو بشارتیں ملی، اور اس کے بعد دیگر، یعنی ہماری پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے عظیم شخصیات کے ساتھ کہ جن کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو ہمارے لیے چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی تھا۔ تو آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ ان کے بارے میں شک میں پڑ جائے یا ان کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھائے، تو اصل سوالیہ نشان پھر اس کے اپنے ایمان پر ہوگا، کیونکہ وہ تو جو ہیں ان کو تو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی مل گئے، اللہ کی طرف سے گارنٹی بھی مل گئی، اللہ کی طرف سے سب کچھ مل گیا، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آج کوئی بندہ اس کے بارے میں تبصرہ کرے، میں سمجھتا ہوں ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں، یا تو اہل بیت کے بارے میں بغض ہونا یا صحابہ کے بارے میں بغض ہونا، یہ ایک مسلمان کو کم از کم زیب نہیں دیتا، بلکہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی تاریخی واقعات ہوں، یہ چیزیں ہوں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ جو آپ کا دین اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ آج میں نے ان پر دین مکمل کر دیا۔ تو جو دین اسلام تھا وہ مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں۔ جو کام کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جن چیزوں سے منع فرمایا وہ منع کر دیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور ہے، مختلف اور ادوار ہے، لیکن وہ اب اس کے بعد آپ کہہ لو کہ ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں سے بہت ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں دین ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں مکمل ہو چکا تھا، اب اس میں پلس مائنس کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ بتانا تھا کرنے والے کام آپ نے، جی اللہ تعالیٰ کی توحید پر آنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، والدین سے احسان کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، وہ سارے جتنے بھی معاملات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ جو آپ کی نجات کا ذریعہ تھا، جو آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری ایک تاریخ ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے والی ہیں، بہت سارے اسباق ایسے ہیں جن پہ ہم غور کرتے ہیں، اس پہ ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ خلفاء راشدین کا دور بڑا کمال دور ہے، آپ اس میں سے دیکھتے ہو ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے اس میں عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ سمجھ لو کہ ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ دین تو مکمل ہے، اب اس کے علاوہ جتنا ایکسٹرا ڈالنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اور پڑھیں، مزید اپنے علم میں اضافہ کریں، لیکن دین اسلام وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو میرا خیال ہے اگر آپ پورا سال کا اندازہ لگائیں تو شاید ہی کوئی دن بچے گا جس میں کسی صحابی کی یا تابعی میں سے یا تبع تابعین میں سے یا اللہ کے اولیاء میں سے کسی کی شہادت نہیں ہوگی یا کسی کے ساتھ کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ایک واقعہ آپ عمر بن خطاب کا سے اٹھا کے دیکھیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اور جتنے صحابہ بدر میں تھے، جتنے احد میں تھے، جتنے اس کے بعد غزوات ہوئے، ان سب کا اندازہ لگائیں تو پورا سال آپ کا ایسا نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ان اسباق سے ان سے سبق کیا لینے ہیں، آپ جتنے بھی واقعات ہوئے ان میں سے آپ سبق کیا لے رہے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو یا اس سے اور ایسے واقعات، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہے، جہاں پہ بھی انصاف نہیں ہے، وہاں پہ آپ حق کی آواز بلند کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان ظالم کے آگے کلمہ حق بیان کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر عاشورے کا دن جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے ساتھ یعنی لنک ہوا ہوا ہے، ایسوسیٹڈ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ایک طرف فرعون کا لشکر ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، اب پیچھے جائیں تو ایک فوج آ رہی ہے، آگے جو ہے سمندر ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ماریے۔ اب خود ذرا سوچئے 2 منٹ کے لیے کہ عصا زمین پر مارنے سے کیا ہو جائے گا؟
ویسے عام حالات میں دیکھیں تو آسان حالات میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک آواز آئے گی بس. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا، آپ نے کیا تو کیا ہوا؟ سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. یعنی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ موسیٰ تجھے جو کہا جا رہا ہے تو وہ کر، نتائج میرے پہ چھوڑ دے. تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو پورا کر، باقی نتیجہ میرے پہ چھوڑ دے کہ میں تجھے کیسے نکالتا ہوں وہاں سے. حضرت مریم کا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ حاملہ تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس جا کر لیٹ گئی. اللہ رب العزت نے سیدنا مریم کو یہ کہا کہ آپ اس کھجور کے درخت کو ہلائیں، اس کو دھکا دیں. اب خود سوچیں کہ کھجور کا درخت تو ایک بہت گھٹا کٹا جوان بھی ہو، اس کے لیے بھی ہلانا ناممکن ہے. تو رہا یہ کہ ایک عورت جو ہے اس کو ہلائے، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ آپ کریں. انہوں نے جو بھی جس بھی طاقت سے، جس بھی قوت سے دھکا لگایا، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی اور آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی خوراک نصیب ہو گئی اس معاملے کو ان کے لیے آسان کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت مریم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنا کام کریں، باقی میرے پہ چھوڑ دیں. اللہ ہم سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ آپ کم از کم جو آپ کے بس میں ہے وہ تو کریں، بجائے کہ آپ نا امید ہو کر بیٹھ جائیں. کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی حالت میں آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ وہی حکم ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. آپ اس پر عمل کریں اور دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں.